بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 18۔ جنگ بدر کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کفار کے لشکر میں کچھ لوگ زبردستی لائے گئے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے چند لوگوں کے نام بھی بتا دیے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص تھا ابو البختری۔ جنگ کی حالت میں صحابی رسول ہیں مجدر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نظر ابو البختری پر پڑی جو اپنے گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو البختری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے قتل کرنے سے ہمیں منع فرمایا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آیا، کہنے لگا میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کرتا کہ ابو البختری نے اپنی جان تو بچا لی، ساتھی کو مروا دیا۔ یوں ابو البختری بھی قتل ہوا۔ امیہ بن خلف مسلمانوں کا دشمن تھا۔ بدر میں جس وقت یہ آیا تو پرانے تعلقات کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ آپ میری جان بچائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اور انہوں نے چاہا کہ امیہ بچ کر بھاگ جائے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ پر پڑ گئی۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے اور زمانہ غلامی میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ کی طرف سے ان کو بہت ستایا گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند انصار صحابہ کو آواز دی، سب نے مل کر امیہ کی طرف دوڑ لگائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا تم زمین پہ لیٹ جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے ہاتھ ڈالا اور بغل میں تلوار گھونپ کر کے امیہ کو قتل کر دیا۔ یاد رہے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فرشتوں کا لشکر بھی اتارا گیا۔ پہلے اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 اور اس کے بعد پھر 5000 کا۔ فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب اور ضرب کے اثرات صاف نظر آ جاتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں پر بغیر تلوار کے سر کٹ کر گر جاتا۔ یہیں پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایک آواز سنی اقبل الخیزوم، خیزوم آگے بڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیزوم اب جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، جبرائیل بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جنگ بدر میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے رؤسائے مکہ ہلاک ہوئے تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔
ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، چنانچہ 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بڑے بڑے نامور عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث اور منبہ بن الحجاج، یہ بڑے بڑے نامور رؤسائے مکہ تھے، یہ سارے سرتاج مار دیے گئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 8 مہاجر، 8 انصار اور 6 مہاجر تھے۔ مہاجرین میں سے حضرت عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور انصار میں حضرت سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن عفراء، عمیر بن حمام، رافع بن معلہ، عوف بن عفراء اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ آج بھی میدان بدر کی زیارت کو اگر آپ جائیں تو وہاں سے نکل کر باہر ایک مینار نما سنگ مرمر کا بنا ہوا جس پر شہدائے بدر کے نام تحریر ہیں۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں دفن کیے گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، وہ بدر سے واپسی پر مقام صفرا میں شہید ہوئے تو ان کی قبر صفرا ہی میں بنا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی جہاں کوئی لاش نظر آتی اس کو وہیں پہ دفن کروا دیتے، لیکن بدر میں 70 کفار مارے گئے، تعداد زیادہ تھی، سب کو الگ الگ دفن کرنا مشکل کام تھا، اس لیے ان تمام لاشوں کو آپ علیہ السلام نے بدر کے ایک گڑھے میں، کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام ان لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیتے رہے۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی، جب اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ باقی یہ 69 کفار قلیب بدر کے اس کنویں میں ان کی لاشیں ڈال دی گئیں۔ جب یہ بدر کی فتح ہوئی اس کے 3 دن بعد آپ علیہ السلام بدر سے مال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ 3 دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ وادی صفرا میں پہنچے تو مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی تھیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صاحبزادی رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں مجاہدین بدر کے برابر ان کا حصہ رکھا اور ان کو ثواب اور اجر کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اسی لیے تمام اصحاب سیر اور مغازی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شرکائے بدر کی فہرست میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت زید خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ مسرت کے ساتھ اسلامی لشکر کی آمد کے انتظار میں
بے قرار رہنے لگے، اور جب آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو مدینہ کے لوگ مقام روحا تک آئے اور پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جو قید ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لیں، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرمایا اور حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ کرام نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ جو استطاعت میں تھا وہ بہترین طریقے سے کھلاتے رہے، اور خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، وہ دراز لمبے قد کے مالک تھے، کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں بیٹھتا تھا۔ عبداللہ بن ابی چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اپنا کرتا اس نے پیش کیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے اپنا عبا مبارک جو عطا فرمائی وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ سب ہمارے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور ہے، چنانچہ فدیے کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ آئندہ ان لوگوں کو ہدایت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا، اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ، اور جو لوگ مفلس تھے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فدیے کا ایک جز یہ بھی تھا کہ ان قیدیوں میں سے جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ 10 انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے 10 رئیس اور امیر لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر پر لی تھی۔ اس غرض سے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ حضرت عباس کی باری نہیں آئی کہ وہ کفار کے لشکر کو کھانا کھلائیں، اس لیے ان کے پاس وہ سونا ابھی تک محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرمایا، اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو، ان 4 لوگوں کا فدیہ ادا کریں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام فضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ بعد میں حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر کے ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ کی حقیقی بہن تھیں، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی بیٹی حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے حضرت زینب کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دو۔ حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ علیہ السلام رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر خم تسلیم کیا اور یہ ہار واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ابو العاص رہا ہو گئے، مدینہ سے مکہ پہنچے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع اٹھایا۔ واپس آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا مال لے لیا اور مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے، حضرت زینب نے ان کو پناہ دی، اپنے گھر میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم خوش ہو تو ابو العاص کا مال واپس کر دو۔ مجاہدین نے سارا سامان ابو العاص کے سامنے رکھا۔ ابو العاص اپنا سارا اسباب لے کر مکہ آئے اور تمام تجارت کے اندر جو اپنے پارٹنر اور شریک تھے انہیں پائی پائی کا حساب سمجھا کر سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان فرمایا اور اہل مکہ سے کہہ دیا میں یہاں آ کر سب کا پورا حساب کر کے مدینہ جا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کے مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ دوسری طرف کفار قریش کی شکست جب مکہ مکرمہ میں اس کی خبر پہنچی تو مکہ کے گھر گھر میں ماتم شروع ہوا۔
لیکن اس ڈر سے کہ کہیں مسلمان ہمارے اوپر نہ ہنسیں، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کیا، خبردار کوئی شخص روئے۔ اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے۔ اس صدمے سے اس کا دل پھٹ گیا، وہ چاہتا تھا کہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا۔ یوں دل ہی دل میں وہ کڑتا رہا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے غلام کو بھیجا، دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پہ رونے کی اجازت تو نہیں مل گئی؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اس کے غم میں رو رہی ہے۔ تو اسود شاعر بھی تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکلے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود۔ کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو دور کر دیا ہے؟ تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پر رو، مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ یعنی زمعہ کا تو کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ ایک دن عمیر اور صفوان حطیم کعبہ میں بیٹھ کر مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے، اور اب زندگی میں کوئی مزہ بھی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، صفوان تم سچ کہتے ہو، میرے عزیز و اقارب بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں مقروض نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کے مدینہ جاتا اور دھوکے سے چشم زدن ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں تمہارا سارا قرض بھی ادا کروں گا اور تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ دار بھی میں بنوں گا۔ اس معاہدے کے بعد عمیر گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہوا، لیکن جب یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور گردن دبائے اس کو دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اسے خبر ہوئی کہ عمیر تو مسلمان ہو گیا
تو وہ حیرت سے بوکھلا گیا۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ نے انہیں ایک خصوصی شرف کے ساتھ امتیازی منصب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے اور میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے وہ مکہ میں رہ گیا تھا۔ اسے جب اپنی قوم کی شکست کی خبر سنی تو اس کو انتہائی رنج اور دکھ پہنچا۔ اس کے بعد وہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری کے اندر مبتلا شخص کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا دیں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گھڑے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو حبشی غلام تھے ان سے یہ کام لیا، اور بعض مورخین نے تحریر کیا ہے کہ دور سے لوگ اس گڑھے کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ یوں غزوہ بدر کے اندر کفر اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ ان کا تکبر اور غرور اللہ رب العزت کی نصرت کے مقابلے میں ہیچ ثابت ہوا، اور مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود اللہ کی نصرت سے فتح اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔